کر لیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا. اگر آواز آئے گی پھر میں رک جاؤں گی, اس سے کوئی نہ بولے. اچھا پہلے یاد کرنا, بہت لمبا میسج ہے, ساتھ نہ کوئی بولے بس, ٹھیک ہے نا پلیز. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان نے 2-3 بڑے اہم میسیجز دیے ہیں. پہلے عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کافی قیاسرائیاں ہوتی ہیں. عمران خان کی صحت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, وہ بالکل اچھی صحت میں ہے, اور انہوں نے ان کی کوئی ایسا کمپلین نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری فیملی نے درخواست ڈالی ہے ان کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے, چلا ہو سکتا ہے کہ ان کو دیا جائے, اس سے ہم میڈیکل چیک اپ ان کا کمپلیٹ کروانا چاہ رہے ہیں. ہاں بشرا بی بی ان کی طبیعت نہیں اچھی, ان کو چکر آ رہے ہیں تھوڑے دنوں سے, اور ان کے لیے آج اپلیکیشن ڈالی کہ ایک اسپیشلسٹ دیکھے. ایک ڈاکٹر نے آ کے پیمز نے دیکھا ہے, لیکن اس نے کوئی خاص ایسی کوئی بات نہیں بتائی, تو اس لیے ان کے لیے آج بشرا بی بی کے لیے اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کہ اسپیشلسٹ آ کر ان کا معائنہ کرے, کیونکہ چلتے وقت وہ کہتی مجھے چکر آتے ہیں, اور ان کے لیے اب ہمیں ڈاکٹر چاہیے. یہ تو ہو گئی جو ان کی صحت کے بارے میں دونوں کی. آگے جو عمران خان نے جہاں سے شروع کی, اور انہوں نے بڑا تاکید کر کے کہا, اور انہوں نے مجھے بھی پوچھا کہ آپ ان کو بتاتے نہیں ہو کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. میں نے کہا میں بتاتی ہوں کہ یہ عمران خان کا میسج ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو کیوں اٹیک کر رہے تھے. میں نے کہا تاکہ آپ کی آواز بند ہو جائے. اس لیے انہوں نے کہا یہ یہاں سے شروع کرو گے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس وقت وہ عمران خان کا میسج ہے. اور اس سے انہوں نے شروع کیا کہ 1971 میں حمود الرحمان ایک واقعہ ہوا, ثانیہ ہوا, جس کے اندر ایک شخص جو جنرل یحییٰ خان تھا اس وقت وہ انچارج تھا, ماشاء اللہ اس کا تھا, اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں الگ ہو گئے. کہتے کہ اس ثانیہ کے بعد ایک ہائی لیول کمیشن بنا جس کو حمود الرحمان کمیشن کہتے ہیں. اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان, سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے. 4 سال انہوں نے لگائے تحقیقات میں, کئی 100 لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا. ان کی جو ایڈوائزری ٹیم تھی اس کے اندر ایئر فورس, جو آرمی اور نیوی کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے ان کی مدد کی یہ رپورٹ تیار کرنے میں. اور اس کی جو فائنل کنکلوژن تھی اس میں یہ تھا کہ یہ جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے اپنی ذات کے لیے, اپنا اقتدار کو توسیع کرنے کے لیے, لمبا کرنے کے لیے, اپنا اقتدار کو 10 سال کھینچنے کے لیے اس نے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا. اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ جو سب سے بڑی جماعت تھی, جو مجیب الرحمان جس کا سربراہ تھے, عوامی نیشنل لیگ, عوامی نیشنل لیگ کو انہوں نے دبا دیا. 162 میں سے ان کو 160 سیٹیں ملی تھیں, ان کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا, اور یہ سوچ کے کہ ہم ویسٹ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو زیادہ سیٹیں دکھائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے 24 مارچ 1971 میں انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کیے مجیب الرحمان کے ساتھ, لیکن اسی رات فل فلیجڈ آپریشن شروع کر دیا جس میں 50,000 لوگ, جو کہتے ہیں کہ آفیشلی وہ کہتے تھے 50,000 لیکن کئی لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اس آپریشن میں. اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے. اب وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص جیسے کہ یہ جنرل یحییٰ تھے, انہوں نے اپنے اقتدار کی سوچ کے لیے سارے فیصلے کیے, اپنے ذات کے لیے فیصلے کیے, اور آج پاکستان میں بالکل وہی حالات ہیں. کہتے آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی کیسے ہوا. 9 مئی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات 10,000 لوگوں کو آپ نے 10,000 لوگوں کو آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو پکڑنا ہے. ایک رات 2 راتوں کے اندر 10,000 لوگ آپ کیسے تحقیقات کیے بغیر, آئیڈینٹیفائی کیے بغیر آپ نے پکڑ لیے.
اس کا مطلب ہے یہ پری پلان تھا. 9 مئی جنہوں نے CCTV فوٹیج ساری بلڈنگوں کی ہٹائی انہوں نے کیا ہے. اب وہی سچویشن اس وقت یہی ہے کہ اگر میں آپ بات کروں گی پتہ نہیں آپ لوگ ریکارڈ کر سکتے ہو کہ نہیں, میں اس لیے کر رہی ہوں. تو عاصم منیر نے 9 مئی اس لیے کروایا تاکہ PTI کا شروعات کر دیں. فالس فلیگ آپریشن تھا, انہوں نے شروعات کی اس بہانے سے PTI کو ختم کرنے کی. پہلے انہوں نے اس بہانے سے ہزاروں لوگ پکڑے, اس کے بعد اسی بہانے سے آپ نے PTI کا جھنڈا لیا, آپ نے پارٹی کو دبایا, کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا اس کو آپ نے ہراساں کیا. لیکن پھر بھی بغیر سمبلز کے 8 فروری ایک انقلاب آیا. ہر قسم کے سمبل کے باوجود لوگوں نے جا کر اس ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ ڈالا. 2/3 اکثریت ہوئی اور آپ نے اگلے دن 9 فروری کو آپ نے سارا الیکشن اس کو چوری کر لیا. اور اس کے بعد ایک کمشنر پنڈی جس کا آج کل کوئی نام نہیں لیتا لیکن عمران خان نہیں اس کو بھولے اور وہ کہتے ہیں آپ کو بھی ریمائنڈ کریں, ایک کمشنر نے آ کے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم نے 50 ہزار ووٹوں سے PTI جیت رہی تھی اور ہم نے ان کو ہرایا. پھر آپ نے کہا جی وہ کمشنر کا دماغ خراب ہو گیا تھا, کیونکہ اس کا ضمیر جاگ گیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا. آپ نے اس کو کہیں غائب کر لیا. دوبارہ وہ شخص کمشنر کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور وہ پوری اور نہ ہی کوئی میڈیا پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کدھر گیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو باقی جو رہ گئے آپ نے سزائیں دینا شروع کری 9 مئی کی. اس وقت جو سیٹیں PTI کو ملی تھیں اس میں سے بھی اب آپ تھوڑا 2-2, 10-10, 12-12 کر کے اب وہ بھی چوری کر رہے ہیں. اب آپ نے کس کو نااہل کیا؟ اعجاز چودھری کو, کیونکہ آپ نے وہ سیٹ کس کو دے دی؟ رانا ثناء اللہ کو. اب آپ اپنے لوگوں کو لوگوں کی سیٹیں ناجائز نااہل کر کے, ناجائز سزائیں دے کر ان کو اب نااہل کر کے ان کی سیٹیں آپ قبضہ کر رہے ہیں 2-2, 4-4 کر کے. تو عمران خان نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, آپ ان کی حکومت کو لیجٹمائز نہ کریں. آپ کو سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی جو بائی الیکشن تھے انہوں نے کہا میں نے اس لیے ان کو کہا تھا یہ جو بائی الیکشنز ہیں جب انہوں نے زیادتی کیا لوگوں کے اوپر, ان کو ناجائز نااہل کیا ہے, ناجائز ان کو 10-10 سال کی سزائیں دی ہیں, آپ نے ان کی چھوڑی ہوئی ان کی قبضہ کی ہوئی سیٹوں کے اوپر آپ نے ان کو لیجٹمائز نہیں کرنا, کیونکہ نون لیگ نے پھر ان کو چوری کر کے لے جانا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری نیشنل اسمبلی والوں نے اپنی کمیٹیاں چھوڑ دیں اور انہوں نے ریزائن دے دیا اور انہوں نے اپنی ساری مراد واپس کر دیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو ان کی انہوں نے جو بھیجی ہیں ڈائریکشن, انہوں نے کہا کہ اب میں کہہ رہا ہوں سینٹ کی کمیٹیوں کو اب آپ چھوڑ دیں. سارے سینیٹرز جن بھی کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں ساری کمیٹیوں سے ریزائن کرتے ہیں. یہ آج کی ان کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں کمیٹیوں کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں اگلا پلان آف ایکشن قومی اسمبلی سے نہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا, نہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اگلا لائے عمل دوں گا. اچھا, تیسرا پوائنٹ, اور کیونکہ ہمارے اس وقت MNAs بھی یہاں پہ موجود ہیں KP کے, انہوں نے تیسرا پوائنٹ, اور یہ بہت اہم ہے اور عمران خان اس پہ بہت سخت پریشان تھے اور ہمیں انہوں نے کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس کے بارے میں باری باری آگے کہا. یاد ہے نا میں نے کیا بتایا ہے, اور کئی چیزیں آپ کو پتہ ہے اس عمر میں بھول بھی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو KP میں آپریشن ہو رہا ہے یہ روکا جائے. کہتے ہیں اسی طرح جب ایک دفعہ انہوں نے پہلے آپریشن کیا تھا ANP کی حکومت کے اوپر یہ بات آئی تھی, کیونکہ آگے جو بھی ایکٹ ان کا ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے وہ پولیس آگے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ہمارے دوسری طرف ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ اس سے دہشت گردی بڑھے گی. کبھی بھی ان قسم کے آپریشن سے کم نہیں ہوا. 2004 سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی کہ دہشت گردی بڑھتی کیوں ہے. جب آپ اپنوں کے اوپر بمباری کریں گے اور بے گناہ لوگ جائیں گے تو پھر دہشت گردی اسی چیز سے بڑھتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان, کہتے ہیں افغانستان ہمارا
भाई मुसलमान भाई मुल्क है। अफ़गानिस्तान के साथ आपने जान के आप अगर उनके ऊपर बमबारी करेंगे जाकर, तो आप उनके साथ ये बिल्कुल मत करें। आपने जिस तरह उनके लोगों को यहाँ पे कई 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको जिस तरह आपने बेदर्दी से उनको यहाँ से डिसरिस्पेक्टफुली उनको निकाला यहाँ से, ये बिल्कुल तौहीन किया आपने अपने भाइयों की। और कभी भी आप याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके कहाँ गए थे? मदीना। लोगों ने उनको अपने घरों में किया था क्योंकि उनकी मुश्किलात थी अपने शहर में, उनको कितना उन पे जुल्म किया जा रहा था। तो आज आपके मुसलमान भाई जब आपके पास आए हुए थे, आप उनको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, ये उनके ऊपर उनको बड़ा दुख था। फिर उन्होंने कहा आपने एम्बेसडर को जैसे किया, मेरे ख्याल में वो वापस गया तो उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़ी इस पे उन्होंने बहुत इस पे सख्ती से इसका ना वो खुश नहीं थे इस बात पे। फिर उन्होंने कहा जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और अफगानिस्तान, ये बंद होने चाहिए, ये बंद होने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा दुनिया में अमन का कोई और तरीक़ाकार नहीं है। और ये जो और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये आसिम मुनीर जो एंटी तालिबान जो लॉबी है उसको खुश करने के लिए कर रहा है, और जहाँ पे एक जंग नहीं है ये जंग बना रहा है ताकि यहाँ पे इतना फसाद शुरू हो जाए कि उसको दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए इस परेशानी में इमरान खान ने कहा है कि मैं सारे अपने केपी के MNAs, केपी के MPAs सारों को कहता हूँ मिलकर इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन आप सारे मिलकर बैठें और अमन जो कहते हैं ना पीस, आप मिलकर इसका हल ढूंढें कि ये पुरअमन तरीके से यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो। हमारे पुलिसकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फ़ौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे वहाँ पे सैलाब आए हुए जिन इलाकों में उधर लोग सैलाब का भी सामना कर रहे हैं और ऑपरेशन का भी सामना कर रहे हैं। ये बहुत ही जुल्म हो रहा है और आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे मिलकर इसका हल ढूंढें कि वहाँ पे जल्द से जल्द अमन आ जाए KP के अंदर।